السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. محترم حضرات، ہم واقع کربلا اور اس کے پس منظر پر بات کر رہے ہیں اور آج اس کا پارٹ نمبر 12 پیش کیا جاتا ہے. 15 رمضان یا 16 رمضان کو لگا، 17 رمضان یا 18 رمضان کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو بلایا اور انہوں نے کہا کہ میرا زخم زیادہ ہے اور ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ اب میں بچوں گا. معاملہ آیا خلافت کا، چکر چل ہی رہا ہے خلافت کا، معاملہ آیا خلافت کا. تو لوگوں نے کہا کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ خلافت دے دیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اب بہت زیادہ اس میں پریشان ہو چکا ہوں، میں نامنیٹ حسن کو نہیں کروں گا، جس کا جو دل چاہے وہ کرے، لیکن میں اب کسی کو ولی عہد بنا کر نہیں جاؤں گا. حسین چھوٹے تھے. اسی کے بعد انہوں نے وصیت لکھانی شروع کی. انہوں نے دونوں بیٹوں کو بلا کر کے بہت وصیت کی، کس کو؟ حسین کو بھی حسن کو بھی. بڑی اچھی اچھی باتیں کی، بہت لمبی چوڑی وصیت ہے، ٹائم نہیں ورنہ وہ ساری باتیں کہنے لائق ہیں. بہرحال حسین نے کان سے سنا، حضرت حسن نے بھی بہت توجہ سے سنا اور کچھ لکھانے جا رہے تھے. اسی درمیان میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے بیچارے. اب فوراً جو ہے شہادت کے بعد خوارج جن سے مارا تھا، اب پرابلم یہ ہوئی کہ ان کو دفنایا کہاں جائے. آپ اندازہ کیجئے کہ جو خوارج پوری طور پہ ختم ہو چکے تھے ان کا پریشر اتنا تھا کہ امیر المومنین ہے، اپنے علاقے کا بادشاہ ہے، اور حسن حسین دفنانے میں پریشان ہے کہ دفنایا کہاں جائے. جہاں بھی دفنائیں گے باڈی لے کے چلے جائیں گے بدماش. تو یہ طے ہوا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے طور پر طے کیا کہ دکھلانے میں تو ایک جگہ دفن کیا جائے کیونکہ لوگ شامل ہوں گے. خفیہ طور پہ دوبارہ باڈی نکال کر کے خفیہ جگہ پہ کر دیا جائے، حضرت علی کی باڈی پتہ نہیں چلنا کہ ہے کہاں. یہی کیا گیا کیونکہ چھپا تو نہیں سکتے تھے، پوری پبلک ہے، نماز جنازہ پڑھی جائے گی. حضرت حسن نے نماز جنازہ پڑھی، پڑھنے کے بعد ان کو دفن کر دیا دکھاوے میں جہاں پہ دفن پبلک کی. اس کے بعد رات میں یہ باڈی نکال لی گئی اور نکال کر کے لے جا کر کے یہ حسن اور حسین ہی جانے کہ وہ باڈی کہاں دفنائی گئی، واللہ عالم. یہ جو بھی آج بولتے ہیں شیعہ حضرت علی کی قبر یہاں، کسی کو معلوم نہیں ہے. پھر شیعہ نے اس میں ایک اور مرچ مسالہ بگاڑا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کمرے میں دفنانے کا پروگرام بنایا گیا، یعنی حضرت عمر کے بغل میں جو جگہ آج بھی خالی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ وہاں دفنائے جائیں گے، ایک الگ ٹاپک ہے. تو حضرت حسن نے اپنی زندگی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسن کو بھیجا تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ اگر میری وفات ان سے پہلے ہو گئی تو ان سے کہیے گا کہ یہ مجھے یہاں دفنانے دیا جائے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں بخوشی رضا راغب ہوں، علی کو دفنا دیا جائے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی وفات ہو گئی پھر جا کر کے انہوں نے پرمیشن مانگنا چاہیے. اب سوال یہ یہاں سے مکہ بہت دور ہے، یہ تھا کہ باڈی نکال کر کے دفنا دی جائے وہاں جا کر کے. انہوں نے پھر بھی کہا، ایک روایت میں کہ یہاں سے نکالی گئی باڈی اور گھوڑے پہ رکھ کر باڈی جا رہی تھی، وہ گھوڑا ہی غائب ہو گیا اور آج تک گھوڑا ملا ہی نہیں. یہ ایک الگ کہانی ہے، سمجھے نہیں؟ لیکن یہ عقل میں نہ آنے والی ہے، شیعوں نے گڑھا. کیوں؟ ان کو یہ تھا کہ جہاں ابو بکر عمر ہے وہاں ان کو نہیں دفنانے کی کہانی ہونا نہیں. انہوں نے یہ کہانی گڑھ کر معاملے کو ایسے ختم کیا. اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کہاں ہے. جاننے والے اصل میں کون ہیں؟ حسن اور حسین. انہوں نے کسی کو بتایا ہی نہیں مارے ڈر کے، لہٰذا یہ راز اب کئی جگہ کہیں علی کا سر بتایا جاتا ہے، کہیں باڈی بتائی جاتی ہے، ایسے الگ الگ کر کے لوگ اپنی اپنی پوجا چلا رہے ہیں. پوجا تو چل رہی ہے کیونکہ ہر آدمی کو دھندا کرنا ہے، تو انہوں نے اپنے اپنے طور پہ پوجا کر رکھی ہے، وہ ایک الگ بات ہے. اچھا، اب حضرت حسن رضی اللہ، یہ پوری تاریخ میں سب سے اعلیٰ کردار حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ نواسے رسول اگر دیکھا جائے نا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ اپنی جگہ بہت بلند ہے، لیکن حالات کی خرابی میں حسن کا جو کریکٹر ہے اس کا کوئی جواب نہیں ہے. حسن کو بلایا لوگوں نے تاکہ آپ بیعت کر لیں.
انہوں نے کہا دیکھو میں بیعت ایک شرط سے کروں گی، یہ ہمارے بات کی طرح روز روز جو تم ستاتے ہو یہ ستانے والا چکر نہیں چلے گا، آج نہیں ہے کل کافر ہو گئے، یہ نہیں، بیعت کرنا ہے تو بیعت کرنا ہے، نہیں کرنا ہے تو نہیں کرنا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لوگ ہاتھ پر آ کر کے یہ ہاتھ بڑھاتے رہتے اور ایک ایک جملہ بولتے رہتے، جو بات کہیں گے وہ سننا ہے، مخالفت نہیں کرنی ہے، ہم جو کہیں گے وہ بات ماننی ہے۔ یہ وہ لوگ آتے جا رہے ہیں، یہ جملہ اسی طرح لگاتا اور بولتے رہے، بہرحال بیعت ہو گئی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو لوگوں نے، اب دیکھیے اب یہی کوفہ والے علی کو مشورہ دیے کہ سیریا پر اس وقت اٹیک نہیں کیا جائے۔ اب یہ بدماشوں نے کہا کہ نہیں، اب آپ کے ہاتھ پر آ گیا معاملہ، آپ کو اٹیک کرنا ہی چاہیے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن ان کے دل میں ایک دوسری بات تھی کہ اکٹھا کریں گے فوج تاکہ حضرت معاویہ پر پریشر بنایا جائے، پہلے پریشر بنا کر کے صلح کر لیں گے۔ اس نیت سے یہ اندر سے انہوں نے فوج تیار کی اور تقریباً 60 سے 70 ہزار کا لشکر لے کر کے نکلے۔ ادھر حضرت معاویہ کو معلوم ہو، حضرت معاویہ بھی نکلے۔ اب فوج میں کافی دوری تھی تو ان کے قاصد آپس میں ملنے لگے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے پیغام بھیجا اپنے لوگوں کو بغیر بتائے ہوئے کہ معاویہ سے کہہ دو کہ اب خون خرابہ بند کر دیں، کیا چاہتے ہیں ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے قاصد سے کہا کہ حسن سے کہہ دو جو شرطیں چاہیں مجھ سے منوا لیں کہ خون خرابہ بند ہو جانا چاہیے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاصد نے جا کر کے کہا کہ معاویہ کی شرطیں 3 ہیں، ان کی حسن کی شرطیں 3 ہیں۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے بتایا کہ جاؤ معاویہ سے بولو میری 3 شرط ہے۔ انہوں نے کہا بتائیے کیا شرط ہے؟ نے کہا پہلی شرط یہ ہے کہ جو کچھ اب تک ہوا ہے اس کو بھلا دیا جائے، اس بنیاد پر اب ریونج یا انتقامی کارروائی نہیں ہونی چاہیے، پہلی شرط یہ۔ نمبر 2، قرآن اور حدیث کو ہی سب سے مقدم رکھ کر کے فیصلے کیے جائیں، یہ دوسری شرط ہے۔ تیسری شرط ہے کہ جو اہل بیعت ہیں اور جن سے ان کو ٹینشن ہے ان کے سلسلے میں وہ جو گالیاں دی جا رہی ہیں پچھلے 5 سال سے جمعہ کے ممبر پہ، وہ بند ہونا چاہیے۔ وہ قاصد نے کہا ٹھیک ہے حضرت میں جاتا ہوں۔ اس نے 3 ان کی لکھی، 3 اپنی لکھ دی۔ وہ جو قاصد تھا اس نے 3 انہوں نے لکھی، 3 اس نے لکھ دی۔ اس نے کہا کہ حسن نے کہا ہے کہ کوفہ کا جو اس وقت خزانہ ہے اس پر ہمارا قبضہ رہے گا، نمبر 1۔ نمبر 2، ایک علاقہ تھا نہروان کے قریب میں بڑا درخیز تھا، اس کی پوری مال گزاری یعنی ٹیکس جو ہے وہ ہمارے خاندان کو آتا رہے گا، نمبر 2۔ نمبر 3، سالانہ اتنے لاکھ درہم آپ ان کو وظیفہ دیتے رہیں گے۔ یہ 3 وہ پلس 3، 6 جا کر کے اس نے بتایا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیپر اٹھایا، سیل لگائی، سیل لگانے کے بعد اپنی دستخط کی، کہا یہ سادہ پیپر حسن پہ کہو جو لکھنا لکھے، یہ 6 تو کم ہے۔ ان کو یہ نہیں معلوم کہ 3 اس قاصد نے جوڑا ہے، 3 ان کی آئی ہے۔ انہوں نے کہا یہ 6 نہیں، اگر خون خرابہ بند کر کے ہمارے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں یہ سادہ پیپر ہے، جو چاہیں لکھ دیں، سب کچھ مجھے منظور ہے۔ وہ پیپر جب آیا تو وہ قاصد لے کر آیا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا کہ بھائی لکھو، تو وہ بولتا ہے کہ لکھو وہ خزانہ کا ایک اور تیسری بھول گیا وہ کہ ہمارے بعد یعنی معاویہ کے بعد خلافت حسن کو ٹرانسفر ہوگی، یہ بھی اس نے جوڑا، 7 جوڑے۔ تو حسن رضی اللہ تعالیٰ کا جب آیا تو حضرت حسن نے اپنے کاتب کو بلایا کہ لکھو اس میں یہ شرط ہے۔ تو وہ جو بیٹھا ہوا تھا جو وہاں بول کر آیا تھا کہا پہلے لکھو کہ معاویہ کے مرنے کے بعد حسن خلافت، میں کہا یہ تو میں نے تم سے کہا نہیں، کہا میں بول کر آیا ہوں۔ کہا کیوں بولا آپ؟ میں تو خلافت سے ایسے ہی بیزار ہوں، مجھے چاہیے ہی نہیں، اگر مجھے معاویہ کے بعد خلافت چاہیے تو میں ابھی ہی لڑ کر شروع کروں پھر معاملہ، میں خلافت چاہیے ہی نہیں مجھے۔ یہ خون خرابہ بند ہونے کی ایک ہی شکل ہے کہ میں خلافت ٹرانسفر کروں، اس کے علاوہ کوئی شکل نہیں ہے۔ تو یہ شکل یہ تم نے کیوں کہا ان سے؟ یہ تو میں نے تم سے نہیں کہا تھا۔
حالانکہ معاویہ نے اس کو منظور کیا تھا. آپ کو بتایا کہ جب سادہ پیپر دے دیا کہ جو چاہے لکھ ڈالو, تو انہوں نے لکھا. خیر وہ شرط نہیں لکھی گئی, اس میں وظیفے والی شرط بڑھا دی گئی, سالانہ خرچے کی وظیفے کی شرط بڑھائی گئی, اور انہوں نے گالی والی ایک 5-6 شرطیں لکھ کر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دکھلائی گئی. معاویہ نے کہا منظور ہے. اب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چھوٹی سی فوج لے کر کے آگے بڑھے کہ ہمارے ہاتھ پر آپ بیعت کریں. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ لکھ دیا تو حسین نے کہا کہ بھیا یہ تم نے بہت غلط کام کیا, یہ نہیں کرنا تھا, یہ تم نے ہم سب کا جو ہے نا بیڑا غرق کیا. انہوں نے کہا دیکھو تم سب نے میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے نا, وہ کہا ہے کہ جو میں کہوں گا وہ مانو گے. میں نے تم لوگوں نے وعدہ کیا کہ نہیں, کہا وعدہ کیا. کہا ہم یہ نہیں سمجھے تھے. کہا تم سمجھے یا نہیں سمجھے, اسی یہی مسئلے کا ایک حل ہے. اور یہ جتنے لوگوں کی جان گئی ہے ان سب پہ ہم بہت پشیمان ہیں. ہم قطعی ایک آدمی کا خون زمین پر گرنا نہیں چاہیے. تھوڑی سی بات آپ کو حسن کے بارے میں اور بتا دیں جو بڑی حیرت انگیز ہے. آپ دیکھیں یہ پوری بات 7ویں قسط ہے. کہیں حضرت حسن کو حضرت علی نے پیش کیا ہے کہ بھائی تم لڑو, تم اس کے کمانڈر بن جاؤ, کہیں ان کا نام آیا نہیں آیا. حضرت حسن جس دن سے حضرت عثمان کی شہادت ہوئی اپنے باپ کو سمجھاتے رہے حضرت علی کو کہ خدا کے واسطے ابا یہ نہیں کرو, چھوڑ دے. جب حضرت عثمان شہید ہو گئے اور اس کے بعد ان لوگوں نے آ کر کے ان لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت دی, تو انہوں نے کہا ابا آپ, پہلے انہوں نے مشورہ دیا جیسے ہی حالات خراب ہوئے کہ ابا اس کے بعد لوگ آپ ہی کے پاس آئیں گے, آپ اس سے پہلے مدینہ چھوڑ کے چلے جائیے, کہیں گمنام جگہ پہ رہیے, یہ آپ کے اوپر کوئی الزام آنا ہی نہیں چاہیے. آپ میری وہ بات نہیں مانیں. پھر میں نے آپ کو دوسرا مشورہ دیا کہ یہ جو بیعت لے رہے ہیں یہ بیعت قطعی نہیں لے, چاہے جان چلی جائے, آپ پھر بھی میری بات نہیں مانیں. انہوں نے کہا جب عائشہ کے خلاف آپ نکلے, طلحہ اور زبیر جیسا صحابی شہید ہوا جنگ میں نے آپ سے کہا کہ ابا جان یہ عائشہ کے خلاف نہیں نکلے, آپ میری بات پھر بھی نہیں مانیں. پھر میں نے کہا کہ معاویہ کے خلاف جنگ صفین نہیں کرے, آپ پھر بھی میری بات نہیں مانیں. یہ کیریکٹر شروع سے حضرت حسن کا چلا آ رہا تھا. لہذا اب جب ان کے ہاتھ میں باغ ڈور آ گئی تھی تو سوال ہی نہیں اٹھتا تھا کہ زمین پر خون گرے. بات سمجھے؟ اور یہ حضرت حسن ہی ہیں. بخاری کی روایت ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا رواثہ بہت بڑے 2 خون خرابے کے درمیان میں بہترین صلح کرے گا. وہ حدیث اللہ کے رسول کی پیشین گوئی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ثابت ہوئی. جب حضرت حسین نے ان سے آبجیکشن کیا, کچھ کوفہ کے لوگ بھی شرارت کی, انہوں نے کہا دیکھو کسی چیز کو آپ ڈرے نہیں. لوگ سمجھ رہے ہوں گے میں نے معاویہ کے خلاف جنگ کی ہے, معاویہ جب قابض ہو جائیں گے تو ایک ایک کو پکڑ کر سزا دیں گے. انہوں نے کہا ان سب کی ذمہ داری میری ہے, میں نے ان سے ان کا وعدہ لے لیا ہے اور انشاءاللہ کوئی ایسی بات نہیں ہوگی. آپ لوگ امن و امان سے اب زندگی گزارنے کی فکر کریں, لہٰذا یہ معاملہ بہت بڑھ چکا ہے. پھر بھی لوگ آئے, انہوں نے کہا دیکھو آخری بات کہہ رہا ہوں حسن, آخری بات کہہ رہا ہوں, اگر یہ خلافت میرا حق ہے تو میں نے گفٹ کر دیا معاویہ کو, اور اگر میرا یہ حق نہیں تھا تو کسی دوسرے کے پاس چلا جائے تو مجھے اس کا افسوس بھی نہیں. پھر حضرت حسین کو سمجھایا کہ دیکھو بھائی مجھے ایسا لگتا ہے, حضرت حسن کہہ رہے, بڑا پیارا جملہ کہا, انہوں نے کہا ایسا لگتا ہے کہ نبوت اور خلافت ہمارے خاندان میں شاید اللہ اکٹھا نہیں کرنا چاہتا ہے. نبوت ہمارے خاندان میں آئی, ہم نواسے رسول ہیں, اللہ کی مرضی ایسا لگتی ہے کہ نبوت اور خلافت الگ الگ رہنا چاہیے. لہذا اب علی ہمارے باپ شہید بھی ہو چکے ہیں, ہم لوگوں کو اندر سے دستبردار ہو جانا چاہیے. یہ کہہ کر کے بہرحال معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے کوفہ میں بلایا. جامع مسجد میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے بیعت کی. ان کے ساتھ عمر بن سعد بھی ہیں, سعد بن ابی وقاص بھی. تو عمر بن السعد نے, سعد بن ابی وقاص نے, عمر بن السعد نے, کیونکہ بہت ہوشیار آدمی ہے نا, یہ مصر سے بلایا کہ اسپیشلی, تو انہوں نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ بیعت تو تم نے لے لی ہے, لیکن حسن کی ایک تقریر کرائیے تاکہ پبلک میں جو بات ابھی تک میٹنگ ہو رہی ہے وہ اوپن بات ہونا چاہیے کہ انہوں نے معاویہ سے کیا کہا ہے. تو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ریکویسٹ کی گئی کہ آپ ایک تقریر جامع مسجد کریں.
انہوں نے کہا میں کروں گا تقریر. حسن رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے, بڑی پیاری تقریر کی, انہوں نے بہت اچھی باتیں کی, اللہ اور رسول کے حوالے سے بات کی, اور انہوں نے کہا کہ دیکھو اب خون خرابہ بند کر دو, اور ہم نے جو سمجھا ہے وہ سب سے بہتر کیا ہے. بعض روایت میں آتا ہے کہ اپنے نانا کی وصیت کو یاد دلایا تشیم گوئی کو کہ میرے نانا نے میرے بارے میں کہا تھا کہ یہ میرا نواسا جو ہے وہ دو بڑی خون خرابہ میں صلح کرے گا, ہو سکتا ہے یہ وہی معاملہ ہو. خیر یہ سب باتیں کہنے کے بعد ایک حد تک معاملہ ٹھنڈا ہو گیا. اب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیریا چلے گئے, اور 20 سال تک لگاتار معاویہ حکومت کرتے رہے. بات سمجھ آ گئی. ادھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے آ گئے. ان کا جو ماہانہ سالانہ وظیفہ تھا, کیونکہ حضرت معاویہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر ایک بات تھی, بہت سخی آدمی تھے, لوگوں کو ہمنوا کرنے کے لیے, لوگوں کو پیار محبت رحم دلی, یہ ساری چیزیں ان کے اندر بہت زیادہ تھی. اور پیسے کی ریل سے لوگ, کیونکہ اب جب فری ہوئے نا تو اطراف میں جو ہے وہ اسلام پھیلنے لگا, ہزاروں میل حضرت معاویہ کے زمانے میں پھیلا. اسی درمیان میں انہوں نے یہ طے کیا کہ قسطنطنیہ پر حملہ کرنا ہے. کس نے؟ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکے کے گورنر کو آرڈیننس جاری کیا کہ تم لوگوں کو, ایک حدیث لکھی انہوں نے کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ قسطنطنیہ پر حملہ کرنے والا جنتی ہے دستہ, لہذا جو اس خوشخبری میں شامل ہونا چاہتا وہ آ جائے. دستہ جا رہا ہے. اب عبداللہ بن زبیر کے لڑکے, انہوں نے کہا میں آنا چاہتا ہوں. کہا آئیے. حضرت عمر کے لڑکے عبداللہ بن عمر, انہوں نے کہا میں آنا چاہتا ہوں. کہا آئیے. حضرت علی کے لڑکے حضرت حسین, انہوں نے کہا میں آنا چاہتا تھا, آپ بھی آئیے. ایسے بڑے بڑے صحابہ اس جنگ میں شہید ہوئے, حتیٰ کہ ابو ایوب انصاری جو بوڑھے تھے وہ بھی انہوں نے کہا کہ میں ہوں. حضرت معاویہ نے کہا آپ بھی آئیے, اور یزید بن معاویہ بھی اس دستے میں شامل ہو, جس کے بارے میں حضور نے خوشخبری سنائی تھی کہ قسطنطنیہ پر پہلا دستہ حملہ کرنے والا جنتی ہے. یہ کبار صحابہ, یہ بڑے بڑے لوگ ہیں جن کا میں نے نام لیا, علی کے لڑکے ہیں, زبیر کے لڑکے ہیں, عمر کے لڑکے ہیں, یہ سارے لوگ جو ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمانڈ کے نیچے انہوں نے دستے بنائے, اور دستہ بنا کر قسطنطنیہ پر حملہ کیا. پہلی مرتبہ کچھ ہوا, دوسری مرتبہ, بہرحال ہم یہ اس پر نہیں جانا چاہتے, تو ہمارا ٹاپک نہیں ہے. یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کیا تو یزید بھی ان کا لڑکا اس میں شامل تھا. ٹھیک ہے. اب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دماغ میں بیچ میں یہ بات آئی تھی, کیونکہ وہ قاصد نے کہا تھا کہ اپنے بعد حسن کو خلافت دے دینا. گھر کے معاہدے میں حسن نے نہیں لکھی, لیکن معاویہ کے دماغ میں یہ بات تھی. تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سوچتے تھے کہ اگر حالات خراب ہو گئے تو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت سونپ دی جائے گی. اسی درمیان میں حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے کوچ کر گئے. سمجھے نہیں؟ ٹوٹل 6 مہینے انہوں نے خلافت کی, اور 6 یا 7 سال اس کے بعد حیات رہے, اور اس کے بعد وہ اس دنیا سے چلے گئے. بڑی ان کے بارے میں کہانی, ہم اس بہرحال ان کو بھی شہادت نصیب ہوئی, زہر کے ذریعے ان کو بھی لوگوں نے مار دیا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب صحت خراب ہوئی, یہی بات بتا کر اپنی بات ختم کریں گے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب صحت خراب ہوئی, اب یقینی بات ہے کہ حسن کے انتقال کے بعد مرجع جو بن گئے وہ حضرت حسین بن گئے. اب یہ کوفہ والے بیچ میں, ابھی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہیں, خلافت چل رہی ہے, چاہے خلافت آپ کہنے چاہے حکومت کہنے چل رہی ہے, اور یہ لوگ کوفہ والے حسین سے کہہ رہے ہیں کہ اصل تم مستحق ہو. اچھا, ایک پرابلم اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوئی تھی. جب معاویہ نے آ کر کے کوفہ کی جامع مسجد میں تقریر کی تو سب لوگوں نے بیٹھ کے, حسین نے بیعت نہیں کی معاویہ کی. جب معاویہ کے رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی تو انہوں نے حسن سے کہا کہ دیکھو یار یہ معاملہ کچھ اندر اچھا نہیں ہے. تو حضرت حسن نے کہا کہ ابھی تھوڑا سے بہت گرمی ہے, ان کو چھوڑ دو, میں انشاءاللہ ان سے بات کر کے معاملے کو ٹھیک کر لوں گا. انہوں نے بیعت نہیں کی تھی اس وقت, صرف بڑے بھائی نے ان کو سمجھایا, تو سال وال بھر کے بعد انہوں نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی. لیکن بیچ میں گرمی دکھلاتے رہتے تھے. یمن سے مال آ رہا تھا, وہ ایک گرمی کا ذکر کر رہا ہوں, یمن سے مال آ رہا تھا,
مکہ آیا، مکے سے سیریا جانا تھا. ان کو معلوم ہوا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے مال جا رہا ہے، کافی مال تھا، خوشبو تھی، پیسے تھے، کچھ ہیرے جواہرات تھے. اس اونٹ والے سے پوچھا کہاں جا رہا ہے لشکر؟ کہا معاویہ کا مال ہے. کہا اتارو یہ. اب دیکھیں معاویہ ہیں امیر المومنین اس وقت، یہ صرف حضرت علی کے لڑکے ہیں، لیکن ابھی بھی سپورٹرز ان کے ہیں. انہوں نے کہا مال اتارو. وہ بیچارہ کہا ٹھیک ہے صاحب اتار دو. سارا مال اتار دیا اور خط لکھا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ مال میں نے اتروا لیا ہے، تمہارا ہی سب نہیں ہے، میرا بھی ہے. خط لکھا کہ سب تمہارا ہی نہیں ہے، میرا بھی ہے. بات تبری ابری نے تو زبان ایسی استعمال کی ہے کہ حالانکہ حضرت حسین ایسی زبان استعمال نہیں کر سکتے، اور سخت لہجہ استعمال کیا ہے، لہذا میں نے مال اتار لیا ہے. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں سے جواب لکھا کہ بھتیجے اگر تم کو مال لینا ہی تھا تو آ کر مجھ سے کہتے میں پورا تم کو دے دیتا. یہ سسٹم کے خلاف ہے، یہ جو تم نے کام کیا ہے یہ سسٹم کے خلاف ہے. اگر تم مجھ سے کہتے تو میں تم کو ویسے ہی پورا دے دیتا. پھر بھی یہ تمہاری تیزی ہمارے ساتھ تو چل جائے گی. یہ جملہ دیکھو معاویہ کا، یہ تو تم تیزی دکھلا رہے ہو بھتیجے، میں اس کو برداشت کر رہا ہوں. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تیزی ہمارے بعد بھی تم پر آوے اور تمہاری عزت محفوظ نہ رہے. یہ خط کے جواب میں انہوں نے لکھا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میں تو برداشت کر لے رہا ہوں لیکن آنے والی نسلیں برداشت کریں، ناٹ نیسیسری، ایسا ضروری نہیں ہے. تو گرمی چل رہی تھی. کوفہ سے لوگ جو ہے وہ خط لکھتے رہتے تھے کہ حالات ایسے ہو رہے ہیں، گورنر خراب ہے، آپ آ جائیے. انہوں نے یہ طے کر رکھا تھا کہ مجھے جانا نہیں. لیکن ایک مرتبہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے یہ بات کہی کہ معاویہ اگر خدا ہم سے پوچھے کہ معاویہ کے ہاتھ پر تم نے بیعت کیوں کی اور ان کے خلاف جہاد کیوں نہیں کیا، تو میرے پاس اس کا کوئی جواب قیامت میں ہوگا نہیں. یعنی مجھے جہاد تمہارے خلاف کرنا ہی چاہیے. میں نے نہیں کیا، میں اس کا کیا جواب قیامت میں دوں گا، میں اس کے بارے میں جانتا نہیں ہوں. تو پتا چلا کہ اندر پیسہ اتنا دے رہے تھے معاویہ کہ لوگ شانتی اختیار کریں. لاکھوں درہم کی بات ہے، اس وقت لاکھوں درہم کا معاملہ تھا. بہرحال اب یہاں سے بات انشاءاللہ زندگی رہی تو کل ہوگی کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو جو ہے وہ خلافت دی اور اس کے بعد معاملہ کیسے بگڑا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہلائے اور صحیح بات پر عمل کرائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.